अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये अजीब दुनिया। इस वीडियो में हम आपको टिल्ला जोगियाँ के बारे में वो मालूमात फराहम करेंगे जो कि इससे पहले आपको मालूम नहीं होंगी, और मैं यकीन से कह सकता हूँ आप में से बहुत से लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा कि टिल्ला जोगियाँ किस बला का नाम है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, टिल्ला जोगियाँ, टिल्ला जो कि पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ऊंचाई है, चोटी है, और जोगियाँ जिसका मतलब है जोगियों के रहने की जगह। ये दो अल्फाजों का मजमुआ है। जोगियाँ की बात करें तो टिल्ला जोगियाँ 3 नामों से मशहूर है, जिसमें कि टिल्ला जोगियाँ, टिल्ला बाबा गुरु नानक और टिल्ला बाल गुंदाई। महल वकू की बात करें तो जेलम से 30 किलोमीटर दूर मगरिब की तरफ सिलसिला कोह नमक का एक अहम पहाड़ है। ये एक पुरअसरार तरीन और पुरानी कदीम तरीन जगह है जिसके चारों तरफ जंगली जैतून के दरख्तों ने अपनी सरसब्ज़ चादर बिछाई हुई है। अगर किला रोहतास की मगरिब दीवार पर खड़े होकर मगरिब की तरफ नज़र दोहराई जाए तो हमें पूरी वादी में एक बुलंद पहाड़ नज़र आता है। जी हाँ, यही टिल्ला जोगियाँ है। इसकी सतह समंदर से बुलंदी 3200 फुट है। आप 2 रस्तों से पहुँच सकते हैं। पहला रास्ता तो जीप का है जो कि किला रोहतास से होता हुआ सीधा यहाँ पहुँचता है, जबकि दूसरा रास्ता दुश्वार गुजार जंगल, झाड़ियों, हजूर दी, मगर वो लोग नहीं माने। चुनाचा बाबा गुरु नानक उनसे नाराज होकर वहां से चल पड़े। जिन दरख्तों के साए में बाबा गुरु नानक ने उन लोगों को बुत परस्ती छोड़ने की दावत दी, वो दरख्त आज भी अपनी पूरी आबोताब से हरे भरे हैं। यही नहीं, ये जंगली जैतूनों के दरख्तों के साए में 7 नाथ बैठे हैं, यानी कि 7 नस्लें, और इसी दरख्त के नीचे बाबा गुरु नानक बैठे हैं। ये वही दरख्त हैं, ये वही जगह है जहाँ पर बाबा गुरु नानक ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में बुत परस्तों और नाथ यानी हिंदुओं को एक अल्लाह की दावत दी और उनको बुत परस्ती छोड़ने की तरफ कायल किया। दरख्तों की कदीमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाथों की 7 नस्लें इस दरख्त के साए में बैठी हैं और बाबा गुरु नानक ने इस दरख्त के नीचे क़याम किया है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में इससे पुराना कोई जंगली जैतून का दरख्त नहीं होगा।
ٹلہ جوگیاں سکھوں کے لیے تو اہم ہے ہی، مگر یہ جگہ ہندوؤں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ناتھزم کا آغاز اسی پہاڑ سے ہوا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مشہور جوگی سلسلہ کا آغاز ہوا تھا۔ جی ہاں، یہی وہ جگہ ہے جہاں جو کہ درگاہ استھان شیو شنکر بھولے ناتھ اور جو کہ ناتھوں کے مشہور ترین شخصیت ہیں، اس کے علاوہ استھان ماں امبے درگانی کے نام سے مشہور ہیں۔ آج بھی اس پہاڑ کی چوٹی پر ان مشہور شخصیات کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ گرو گورکھ ناتھ نے پہلی دفعہ اپنے جوگیوں کو حکم دیا تھا کہ اپنے کان میں چھید کر کے ان میں مندری ڈالیں، یعنی کہ بالی ڈالیں، تاکہ ان کی پہچان کی جائے، اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ مشہور جوگی سلسلے کا آغاز اسی پہاڑ سے ہوا تھا، اور گورکھ جو کہ گورکھ مشہور بھگوان ہے، جو کہ مشہور نسل ہے ہندوؤں کی، اس کا آغاز بھی اسی پہاڑی سلسلے سے ہوا تھا۔ جوگیوں کے لیے یہ جگہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد جو جوگی یہاں پر موجود تھے، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جوگی آج بھی اپنی اس قدیم جگہ پر موجود ہیں، اور اگر آج آپ اس ٹلے پہ جائیں تو ابھی بھی آپ کو وہاں پر جوگی نظر آئیں گے۔ ہندو مذہب میں جوگی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے لا تعلق ہو کر مذہب پر اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ ٹلہ جوگیاں پہنچنے کے لیے راستہ انتہائی دشوار گزار اور انتہائی خراب ہے، اور زیادہ تر پیدل ہی جایا جاتا ہے۔ قلعہ روہتاس سے ٹلہ جوگیاں کا فاصلہ تقریباً 19 کلومیٹر ہے، اور بائک پر جاتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آف روڈ ہونے کی وجہ سے راستہ انتہائی دشوار گزار ہے۔ قلعہ روہتاس سے جاتے ہوئے راستے میں ایک دربار بھی آتا ہے جو کہ ویران پڑا ہے۔ اسی دربار کے سامنے ایک چھوٹی سی جھیل بھی ہے۔ اسی جھیل کے ساتھ اور راستے میں ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں سے ایک راستہ جہلم کینٹ والی روڈ سے جا ملتا ہے، اور دوسرا راستہ ٹلہ جوگیوں کی طرف ہے۔ یہ علاقہ خالص جنگل ہے۔ جنگلی کیکر، جنگلی زیتون کے درختوں نے علاقے کو گھیرا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ وائلڈ لائف کا آسانی سے نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ جنگل انتہائی گھناؤنا اور پرسکون ہے۔ آپ کو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، اور پرسکون اتنا کہ آپ کو اپنے دل کی دھڑکن محسوس ہوگی۔ ٹلہ جوگیاں پر ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس بھی بنا ہوا ہے جو کہ محکمہ وائلڈ لائف کا ہے۔ اگر مطلع صاف ہو تو آپ ٹلہ جوگیاں سے دریائے جہلم کا بخوبی نظارہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کئی چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی دکھائی دیں گے۔ 3200 فٹ کی بلندی پہ ہونے کی وجہ سے اکثر پہاڑ کی چوٹی کو بادل گھیر لیتے ہیں، اور دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بادلوں میں رہتا ہے۔ اور یہ منظر اگر جہلم سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ٹلہ جوگیاں آرکیالوجی سائٹ ہونے کے علاوہ ایک انتہائی پرفضا مقام اور خوبصورت ترین جگہ ہے۔ 2000 سال پرانی جگہ، اس کے مضافات میں جنگل، ہریالی اور چند نایاب ترین وائلڈ لائف اس کی اہمیت کو اور خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر ٹلہ جوگیاں کے پہاڑی سلسلہ میں کوئلہ کے بڑے پیمانے پر ذخائر موجود ہیں، جن میں سے روزانہ کی بنیاد پر ٹنوں کے حساب سے کوئلہ نکالا جا رہا ہے۔ اگر وائلڈ لائف کی بات کی جائے تو دنیا کے کچھ نایاب ترین جانور اور پرندے اس سلسلہ میں پائے جاتے ہیں، جس میں اول نمبر پر اس خطے کی شان اور پوٹوہار کی شان قیمتی ترین جانور پنجابی اڑیال شامل ہے۔ پنجابی اڑیال ایک نایاب ترین جانور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن نیچر نے اپنی ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ گیدڑ، جنگلی بلی، خرگوش، وائلڈ بور یعنی کہ خنزیر وغیرہ شامل ہیں۔ ایک تشویش کی بات یہ ہے کہ کسی وقت میں یہاں پر کامن لیپرڈ بھی پایا جاتا تھا، مگر اب ناپید ہے۔ ویسے تو یہاں پر جنگلی حیات کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں، مگر کچھ نایاب ترین پرندے ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: ریڈ کریسٹڈ پوچارڈ، فیروگینس پوچارڈ، سینیریس ولچر، گریٹر سپاٹڈ ایگل، امپیریل ایگل، لیگر فالکن، بلیک بیلی ٹرن اور پیراڈائز برڈ شامل ہیں۔ آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ ماضی کی حکومتوں نے اس خطہ میں تزئین و رہائش کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے ٹورزم صفر ہے، مگر موجودہ حکومت نے اس جگہ کے لیے 45 ملین روپیز مختص کیے ہیں اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے قلعہ روہتاس سے ٹلہ جوگیاں تک پکی سڑک اور چیئر لفٹ لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ للہ انٹرچینج سے لے کر کٹاس راج اور پھر کٹاس راج سے کھیوڑا اور کھیوڑا سے سالٹ مائن سے اور پھر قلعہ روہتاس تک پکی سڑک بنائی جائے گی، اور اس کے علاوہ سرسبز پاکستان پروجیکٹ کے تحت بڑے پیمانے پر زیتون کے درخت لگائے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت اس خطے کی ترقی کے لیے یہ اقدام کرے گی یا پھر ماضی کی حکومتوں کی طرح یہ وعدے بھی محض وعدے رہ جائیں گے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔